یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، بے شک تمہارے پاس تشریف لا چکا ہے ہمارا رسول، یبین لکم، وہ تم سے بیان کرتا ہے، کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، بہت کثرت کی باتیں وہ میرا رسول تم سے بیان کرتا ہے جو تم اپنی کتابوں میں چھپا دیتے ہو، جو اپنی کتابوں میں، اب عیسائی کتاب میں چھپا رہے ہیں، اور حضور نے انجیل پڑھی، کوئی بولو تو صحیح بادشاہ ہو، حضور نے انجیل پڑھی، وہ جانتے ہیں کہ کسی سے نہیں پڑھی، پر وہ انجیل کی چھپی باتیں جو عیسائی چھپا رہے ہیں میرے محبوب وہ بھی بیان فرما رہے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ بہت کثیر باتیں تو میرا نبی بیان کرتا ہے جو تم چھپاتے ہو اپنی کتاب سے، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٌ، اور بہت ساری میرا نبی معاف فرما دیتا ہے، وہ بیان کرتا، میرا نبی درگزر کرتا ہے۔ اب اگلی بات سمجھیے، قد جاءکم من اللہ نور، کہہ دو سبحان اللہ، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے یہ نور آیا ہے۔ ظالموں، ان کو اپنے جیسا نہ سمجھنا، بڑے بھائی جیسا نہ سمجھنا، ان کو صرف قریشی ہاشمی مطلبی نہ سمجھنا، ان کو صرف مکے کا باسی نہ سمجھنا، ان کو صرف عبداللہ کا لخت جگر نہ سمجھنا، صرف آمنہ کا بیٹا نہ سمجھنا، یہ اللہ کا وہ نور ہے جو یہ جہان بھی روشن کرے گا، تمہاری قبریں بھی روشن کرے گا، اور تمہارا حشر بھی روشن کر دے گا۔ قد جاءکم من اللہ نور سے مراد کون ہے؟ بعض علماء نے کہا اس سے مراد قرآن ہے، بعض نے کہا اس سے مراد اسلام ہے، مگر زیادہ تر مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ جو بندیوں میں سے مولانا مفتی محمد عاشق الہی صاحب نے، بلند شہری نے اپنی تفسیر انوار البیان فی کشف اسرار القرآن میں یہی لکھا ہے کہ نور سے مراد محمد مصطفیٰ ہے۔ مولانا مفتی محمد شفیع صاحب اکاڑوی، سمبھاوی چاہتا ہوں کراچوی، مفتی تقی عثمانی کے والد، انہوں نے اپنی معارف القرآن میں یہی لکھا ہے۔ مفتی ادریس کاندلوی صاحب میرٹھی، جامعہ اشرفیہ لاہور کے بانی، انہوں نے اپنی معارف القرآن میں یہی لکھا ہے کہ نور سے مراد محمد مصطفیٰ ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب جو بند مکتبہ فکر کے بڑے عالم دین، انہوں نے اپنی کتاب نشر الطیب میں یہی لکھا ہے۔ اور اگر بات آئی ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ دیوبندیوں کے سب سے بڑے مولوی اور دیوبند کے بانی مولانا قاسم ننوتوی، انہوں نے تو عجیب بات کہی ہے، ان کا شعر ہے، اگر سبحان اللہ کہو تو سنا دیں۔ وہ تو کہتے ہیں کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، نقش روح محمد بنایا گیا، اور ایک ان کی نظم کا یہ الفاظ آج ڈالے ہیں، نقش روح محمد، اصل ان کی پرانی نظم جو ہے وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نور محمد بنایا گیا، پھر اسی نور سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکا کو سجایا گیا۔ یہ دیوبندیوں کے مولانا کہہ رہے ہیں بھائی تم نے بریلویوں کے کھاتے میں ڈال رکھا ہے، تم کہتے ہو یہ بریلویوں کا مسئلہ ہے، اور میں کہتا ہوں کہ بانی دارالعلوم کہہ رہا ہے کہ پھر اسی نور سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکا کو سجایا گیا، وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی۔ اب میرے پاس ٹائم نہیں کہ میں اس کی شرح کروں، وہ علم و حکمت میں غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا، جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا تیری رحمت سے اس کو بسایا گیا، جو بھی عالم ہے جہاں میں بنایا گیا تیری رحمت سے اس کو بسایا گیا۔ مجھے حشر کا غم کس لیے ہو قاسم، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کے قدموں میں جنت بچھائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ یہ دیوبندی کہہ رہے ہیں، پر میں آپ کو چند حوالے اس دور کے نہ دے دوں جب اہل حدیث تھے ہی نہیں، دیوبندی تھے ہی نہیں، کوئی بریلوی تھا ہی نہیں، سارے اہل سنت و جماعت تھے۔ کیوں بھئی اس دور کا حوالہ دے دوں؟
اب تو میں بات کروں گا تو آپ کہیں گے دیوبندی ہے، بریلوی ہے، اہل حدیث ہے، تو جب یہ سب کچھ تھا ہی نہیں، ہم سارے اہل سنت ہی تھے، بولو سارے، یہ تو انگریز کی منحوس سازش ہے نا جی، اس نے ہمیں جدا جدا کر دیا۔ اس وقت کے حوالے سنیے۔ نمبر 1 فقی ابو اللعیث سمرقندی، سارے پڑھیے رحمۃ اللہ علیہ، اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس آیت سے مراد کیا ہے؟ وَهُوَ مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم وَالْقُرْآنُ، اس نور سے مراد محمد کی ذات ہے اور اللہ کا قرآن ہے۔ دوسرا حوالہ امام ابو محمد حسین بن مسعود بغوی، مشہور ہے امام بغوی، ان کی تفسیر بھی ہے بغوی، اس میں وہ اس آیت پہ لکھتے ہیں کہ یہاں نور سے مراد یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وقیل الاسلام، کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ نور سے مراد محمد کی ذات ہے اور بعض کہتے ہیں کہ نور سے مراد مذہب اسلام ہے۔ نمبر 3 علامہ خازن، سارے پڑھیے رحمۃ اللہ علیہ، اپنی تفسیر خازن میں لکھتے ہیں کہ اس آیت میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم انما سماہ اللہ نورا لأنه یہتدی به کما یہتدی بالنور فی الظلام، یعنی نور سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نور اس لیے فرمایا کہ آپ جس طرح اندھیرے نور کے ذریعے سے اندھیرے میں جس طرح نور کے ذریعے سے ہدایت حاصل ہوتی ہے، اسی طرح پوری کائنات کو اگر ہدایت ملی ہے تو مصطفیٰ کے ذریعے سے ملی ہے۔ اگلا حوالہ سنیے نمبر 4 علامہ جلال الدین سیوطی، پڑھیے نا رحمۃ اللہ علیہ، بھائی نشیرہ ورقہ کے غیرت مند مسلمانوں، یہ وہ ہستی ہیں علامہ جلال الدین سیوطی جن کو 23 مرتبہ جاگتے ہوئے حضور کا ظاہری آنکھوں سے دیدار نصیب ہوا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ هو النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نور سے مراد ذات مصطفیٰ ہے۔ نمبر 5 علامہ ساوی، پڑھیے رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب پرانے بزرگ ہیں، اس وقت کوئی دیوبندی بریلوی غیر مقلد کا چکر نہیں تھا۔ وَسُمِّيَ نُورًا لِأَنَّهُ يُنَوِّرُ الْبَصَائِرَ وَيَهْدِيهَا لِلرَّشَادِ وَلِأَنَّهُ أَصْلُ كُلُّ نُورٍ حِسِّيٍّ وَمَعْنَوِيٍّ، کہو سبحان اللہ۔ کمال کر دیا۔ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس آیت میں اللہ نے نور اس لیے رکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بصیرتوں کو روشن کرتے ہیں، رشد و ہدایت فرماتے ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہر نور حسی اور نور معنوی کی جڑ ہے۔ نور معنوی میں تو کسی کا اختلاف ہے؟ بولے ذرا، بولے تکڑے ہو کے بولے۔ نور معنوی میں کسی کا اختلاف ہے؟ نور معنوی دیوبندی بھی مانتے ہیں، اہل حدیث بھی مانتے ہیں کہ حضور نور ہدایت ہے، اس میں کسی کا اختلاف ہے؟ یہ ہے نور معنوی کہ حضور کی تعلیم نور ہے، اس میں کسی کا اختلاف ہے؟ حضور کی تعلیمات سے اندھیرے جہالت کے ختم ہو جاتے ہیں، اس میں کسی کا اختلاف ہے؟ اختلاف یہ ہے کہ آیا نور حسی جو محسوس ہو، اگلے کو نظر آئے، وہ حضور میں ہے یا نہیں ہے؟ تو ہم کہتے ہیں وہ بھی ہے۔ بولو وہ بھی کیسے ہے؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین فرماتی ہیں مغرب پڑھ لی تھی میں نے پڑوسن سے سوئی مانگ کے لائی تھی کپڑے سینے کے لیے، وہ گر گئی، مجھے اندھیرے میں مل نہیں رہی تھی، سرکار دو جہاں تشریف لائے، کمرے میں اندھیرا تھا، آپ مسکرائے، آپ کے دندان مبارک سے اتنا نور نکلا، میرا کمرہ اتنا روشن ہوا کہ مجھے سوئی مل گئی۔ اب یہ اما عائشہ تو سب کی ماں ہے، اہل حدیث بھی مانتے ہیں، دیوبندی بھی، سنی بھی، تو پھر ان کی بات بھی مان لو کہ نور ظاہری بھی اللہ نے حضور کو عطا فرما رکھا تھا۔